ایک مرتبہ ایک بحری جہاز جا رہا تھا جس میں تاجر لوگ تھے اور سامان لے کر جا رہے تھے. تو بحری جہاز ایک جگہ پہنچا تو محسوس ہوا کہ جہاز میں وزن زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں سے آگے جانا جہاز کے لیے مشکل ہے. تو تاجروں نے سوچا کہ ہم کیا کریں. تو فیصلہ ہوا کہ ہمارے جہاز میں ایک تاجر ہے جو نیا ہے اور اس کا سامان بھی زیادہ ہے. اگر ہم اس کو اس کے سامان کے ساتھ سمندر میں ڈال دیں تو باقی ہم سب کی جان بچ جائے گی. اب انہوں نے جب فیصلہ کیا تو اس تاجر نے شور مچایا کہ بھئی مجھے کیوں پھینک رہے ہو، میرا سامان کیوں پھینک رہے ہو، ہم سب تاجروں کا سامان ہے تو برابر برابر سب کا پھینکنا چاہیے. انہوں نے اس کی ایک نہ مانی، سامان بھی پھینک دیا، اس کو بھی پھینک دیا، آگے روانہ ہو گئے. اب اللہ رب العزت کی شان کہ تھوڑے بہت اس نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن تیرنا تو آتا نہیں تھا. بالآخر پانی جانے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوا. آنکھ کھلی تو اس کو پتا چلا کہ سمندر کی لہروں نے اس کو کسی ویران ساحل کے اوپر پہنچا دیا، جزیرے کے اوپر پہنچا دیا. خیر اب یہ وہاں آنکھ کھلی، اس نے سوچا کہ اب یہی ویران جزیرہ میرا گھر ہے، یہیں پر رہنا ہے. تو اس نے وہاں زندگی گزارنے کی تگودو شروع کر دی. سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر لکڑیاں جمع کی، اس سے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی، وہاں پر رہنا شروع کیا، کھانا پینا کرتا، مچھلی پکڑتا، پھل فروٹ کھا لیتا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کھانا بنا رہا تھا کہ اچانک آگ جو بھڑکی تو اس کا جو گھر بنا ہوا تھا، چھوٹی سی جھونپڑی کٹیا، اس نے آگ پکڑی اور جل گئی. اب اس کو بہت تکلیف ہوئی اور کہنے لگا کہ اے اللہ، اب یہی کچھ میرا سہارا تھا وہ بھی مجھ سے چھن گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا میرے ساتھ. اسی حالت میں روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ چلو اب میں مزید اب یہیں پر دن گزار رہے ہیں تو دوبارہ کوئی تگ و دو کروں. جب یہ چلنے لگا تو اس کی نظر پڑی کہ ساحل کے اوپر ایک کشتی ہے اور کچھ لوگ ہیں. بڑا حیران ہوا، وہاں پہنچا، ان سے بات کی کہ بھئی آپ لوگ یہاں کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ یہ جزیرہ ویران ہے. آج ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس جزیرے سے آگ اور دھواں اٹھ رہا ہے. ہم بڑے حیران ہوئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی یہاں پر موجود ہے، تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے اور تم سے ملاقات ہو گئی. تو اس وقت وہ شکر ادا کرنے لگا کہ اے اللہ، آپ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں. اگر میرا گھر نہ جلتا، آگ نہ لگتی، دھواں نہ اٹھتا، ان لوگوں کو پتہ نہ چلتا اور مجھے یہاں سے نجات بھی نہ ملتی. تو اب دیکھیں وہ رو کس بات پہ رہا تھا اور وہی رونے کی بات اس کے لیے خیر کی بات نکل آئی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو لکھا ہے، جو تقدیر میں ہے، وہ مل کے رہے گا. ہم جتنی بھی محنت کریں اس سے زیادہ مل نہیں سکتا جتنا اللہ رب العزت نے لکھا ہے. لیکن لالچ کرنا شروع کر دیں وہ پھر برا ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں دو فتنے ہیں بڑے، ایک جمال کا فتنہ اور ایک مال کا فتنہ. عموماً مرد لوگ جمال کے فتنے میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوتے ہیں اور خواتین مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوتی ہیں. چنانچہ مرد جو ہے وہ جمال کا بھوکا ہوتا ہے، جمال دیکھتا ہے، حرص میں مبتلا ہوتا ہے. جہاں ذرا دیکھا جمال ہے وہیں دل لگ گیا، وہیں بے حال ہو گیا، وہیں دل دے بیٹھا. اپنے گھر میں اپنی جوان بیوی ہوتی ہے، اس کی بچوں کی ماں ہوتی ہے، زندگی اس کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، لیکن نہیں، اور پانے کی لالچ میں اپنا بنا بنایا گھر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے. حالانکہ
اس حسن کی، اس جمال کی، اس خوبصورتی کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ جو حسن ظاہر ہے، قرآن مجید میں جب حضرت یوسف علیہ السلام بکے تو اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت وہاں فرماتے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ بکے چند کھوٹے سکوں کے بدلے، خالی سکے بھی نہیں، کھوٹے سکوں کے بدلے. حالانکہ یہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لڑکپن کا وقت تھا، اور لڑکپن کی عمر میں انسان کے اوپر معصومیت ہوتی ہے، بچے کے چہرے کے اوپر جاذبیت ہوتی ہے، جاذب نظر ہوتا ہے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مادر زاد حسین ہیں، حسن کی معراج ہے، تب بکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کھوٹے سکوں کے بدلے بکے. تو قیمت بھی کیا لگی حسن کی؟ چند کھوٹے سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حسن ظاہر کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اب میں ہوں، میری یاد کی راتیں ہیں خدا ہے، میں ہوں، میری یاد کی راتیں ہیں خدا ہے، یا کہیں دور سے گرتے ہوئے پتے کی صدا ہے. وہ حسن ہی تھا جس نے یوسف کو بکایا، ورنہ منڈی میں کبھی پیغمبر بھی بکا ہے. تو اس لیے حسن ظاہر کے پیچھے پڑ کر اس کی مزید طمع، لالچ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. تو ایک فتنہ جمال کا فتنہ،